میرا رب تو وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، گونجتے کہکہوں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں اکثر اس وقت ہاتھ میں آتی ہے جب بال جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بننا ہو تو طریقے بدلو، ارادے نہیں۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے پر جہاں اجر کی بشارتیں ہیں، وہاں دل میں نشتر چبھنے کی اذیت برداشت کرنے پر کیا کیا اجر لکھا جاتا ہوگا۔ جب مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی کامیابی ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک چیز: جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی۔ وہ غم جس کے ملنے پر تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اس خوشی سے 1000 درجہ بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اللہ کو بھول جاؤ۔ بڑی عجیب ہے نادان دل کی خواہش یا رب، عمل کچھ نہیں اور دل طلبگار ہے جنت کا۔ پھر رفتہ رفتہ ہو جاتی ہے بے معنی تمہاری ذات بھی تمہاری بات بھی۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں سے دور رکھ جو ہماری آخرت کے لیے خطرہ ہے، اور ہمیں ان لوگوں سے دور رکھ جن کی آخرت کے لیے ہم خطرہ ہیں۔ خدا ہر وقت اپنے بندوں کی سن رہا ہوتا ہے، تو پھر تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب نہ دن کی رونقیں متاثر کرتی ہیں نہ رات کی اداسیاں، اور یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ یہ پہاڑوں کا ظرف ہے، ورنہ کون دیتا ہے دوسری آواز؟ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ خاموشی بڑی پرسکون ہے۔ یقین کی حفاظت ہی اصل میں ایمان کی حفاظت ہے۔ جب تک الفاظ تحریروں سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے، نہ دل بدلے گا اور نہ دل کی دنیا۔ اپنے بچوں کو گلے لگایا کرو، جسے گھر میں بے لوث محبت نہ ملے وہ اسے باہر سے خریدنے کی کوشش کرے گا، پھر خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ بعض اوقات منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی، بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں۔ انسانوں کے بارے میں ہمارے گمان بڑے غلط ہیں۔ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ اگر ہم بدل گئے ہیں تو کوئی اور دوسرا بھی بدل سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک کا نام نہیں لکھا۔ جو سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے وہ انسان کو دنیا کے کسی بھی کام میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کی سیڑھی کے ہر قدم پر مشکلیں ہیں، ان کا مقابلہ ہمیں صبر اور شکر سے کرنا ہے اور اپنی اصل منزل پر پہنچنا ہے۔ تو فرشتہ ہے تو تقدس تجھے مبارک ہو، ہم آدمی ہیں تو عیب و ہنر بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں۔ جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسے ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے اور اسے تقوی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔
ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جھوٹ کا اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہے، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ بے شک باطل مٹ جانے والا ہی ہے۔ جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں، جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ اے لوگو، تم سب سے بلند ہو اگر تم مومن ہو، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ تم اللہ تعالی سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ بے شک یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ تمہیں غافل رکھا زیادہ سے زیادہ مال کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اور دنیا کے بارے میں فرماتا ہے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، کاش کہ لوگ کچھ جانتے۔ جہنم کی آگ گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ اے ہمارے پروردگار، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہیں کہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے،
حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی تو وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں راحتیں نہ ہو تو صبر کیجیے۔ اپنے دل میں اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسرے لوگوں کے راز سما جائیں۔ محبت اور عزت انسان کو خوبصورت رنگوں میں رنگ دیتی ہیں۔ کبھی کبھی کچھ پل اتنی شدت سے یاد آتے ہیں کہ بے احتیاط منہ پر مسکراہٹ یا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہ پھر جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا۔ خوشبو کو پھیلنے کا بہت شوق ہے مگر ممکن نہیں ہواؤں سے رشتہ کیے بغیر۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں، جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی اللہ ہے۔ دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائش ضرور آتی ہے۔ کسی دوسرے کے لیے خوشی ڈھونڈنے والے کی ذات پر خوشی آسمان سے برستی ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ جو لوگ حقیقت قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیزاری ہونے لگے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ فلاں ایسا فلاں ویسا، تو خود سوچ تو کیسا۔ اللہ نے محبت کو انسانی ضرورت بنایا، اس محبت کو حلال بس نکاح نے بنایا ہے۔ یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے، یہاں سنتا نہیں فریاد کوئی، یہاں ہنستے ہیں لوگ اس وقت جب ہوتا ہے برباد کوئی۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ دل ٹوٹ جائے تو یہ سوچ کر مسکرا دینا کہ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نا امید وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پر یقین نہ ہو، اور جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ کبھی مایوس اور نا امید ہوتے ہی نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ خالص وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی رشتے ناطے کے۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویے سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے وجود پر خاموشی اتر جاتی ہے، ایک گہری نامعلوم سی خاموشی، اور خاموشی ضبط کی پہلی سیڑھی ہے۔ خاموشی بے وجہ نہیں ہوتی، خاموشی صبر بھی ہو سکتی ہے، خاموشی استغفار بھی ہو سکتی ہے، خاموشی ایک امید بھی ہو سکتی ہے، خاموشی کسی کی دی ہوئی سوغات بھی ہو سکتی ہے، کسی کے انتظار کا امکان بھی ہو سکتی ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ جب عبادت بوجھ نہ لگنے لگے تو سمجھو اللہ سے عشق ہو گیا۔ کیوں آتی ہے یہ دنیا درمیان میں یا رب، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔
اللہ سے دور جانے والوں کے دل تھک جاتے ہیں۔ صرف علم کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ صرف خواہش کافی نہیں، کوشش بھی ضروری ہے۔ راتیں لمبی ہو جانے سے خواب مکمل نہیں ہو جایا کرتے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے من کو نور سے بھر دے۔ تمہارے دل کی بے قراری اور راتوں میں یوں تڑپ اٹھنا وہ سب دیکھتا ہے۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں، بناتا ہے۔ رکھ مطمئن مجھے اس پہ جو تیری رضا ہے میرے اللہ۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ کبھی کبھی فقط ایک پرندے کی ہجرت جھیل کا سارا منظر بدل دیتی ہے۔ جب کسی خط، کسی آواز کا انتظار نہیں تو پھر ہر دستک، ہر پکار پر چونک کیوں جاتے ہو؟ خود سے پوچھو ایک بار تم کیا چاہتے ہو؟ جو غم کی گرانی سے نکل سکتا ہے، ہر مصیبت میں روانی سے نکل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ اگر تم قرآن کو تکلیف کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ماپ لے، کون سی تکلیف بڑی ہے کون سی چھوٹی۔ ہر تکلیف کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی تکلیف زمین اور آسمان سے بھی بڑی لگتی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جاتا ہے۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو انہیں برا نہیں کہتے، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے۔ زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس ایک چیز ضروری ہے، آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان کا تعلق۔ یہ بڑھ رہا ہے تو سب ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے پوری بات آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ ہر کہانی اپنے دو پہلو رکھتی ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ ہر چیز میں خیر ہے اور شر بھی موجود ہے۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص دوبارہ نہیں اتر سکتا۔ کتنی بے حس تھی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پر ہو؟
تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک سکون ہوتا ہے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ زندگی کتنی غیر یقینی چیز ہے، موم بتی کے شعلے کی طرح، بے ثبات زندگی جو ذرا سی بھوک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ زندگی بہت جلدی گزر جاتی ہے اور بہت زیادہ جلدی گزر جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑے ہی روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پر روتے ہیں کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس امت کی صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ جو صبح کے وقت روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ الفاظ کی زندگی انسان سے کہیں زیادہ طویل ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے، جس کے خلاف چلو اس کو بھی پتہ لگے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ منافق کی عزت نہ دوستوں میں ہوتی ہے نہ دشمنوں میں۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں۔ بس وہی دل کے حال جانتا ہے اور اس کے سوا کسی کو بھی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ جب وقت آہستہ آہستہ اپنی رفتار پکڑتا ہے تو گماں سے باہر اور خواہشات سے بھر کر چیزیں اور حادثات، معجزات اور آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ چھین لیا جاتا ہے، کچھ نواز دیا جاتا ہے، لیکن کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو ہر ایک پہلو پر، ہر ایک قدم پر مثبت رہے، یعنی اللہ پر یقین رکھے، اور کامل یقین ہی اس کی سبھی منزلوں کی معراج ہے۔ اس رب کی محبت کی خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی محبت اور چاہت میں آ کر اپنی چاہت انسان کے لیے ضروری ہی نہیں رہتی۔ اس کی چاہت کے بعد ہر چیز اضافی لگنے لگتی ہے، پھر بس وہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس رب کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ جب انسان مکمل اس کا ہو جاتا ہے تب وہ ہمیں ہماری ہی چاہت عطا کر دیتا ہے۔ جو بنا رہے ہیں اوروں کی زندگی کو جہنم، نصیب میں ان کے اپنے بھی جنت نہیں آتی۔ میں کسی اور کے گناہوں کا محاسبہ کیوں کروں، رونے کو میرے اپنے گناہ بہت ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میری عمر کا حاصل ان تین باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ جن کو رقبے ملے ہیں ورثے میں وہ نہ سمجھیں گے بے گھروں کی تکلیف۔ عبادت صرف جائے نماز پر کیے گئے عمل کا نام نہیں، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردی اور عاجزی سے بھرے رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ بیکار ہے آس پاس ڈھونڈ یا دور تک دیکھ، دل میں گر نہیں ہے خدا تو چاہے دور تک دیکھ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ہیرے ٹھوکر پر پڑے ہوتے ہیں تو لوگ اسے پتھر ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، بالکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا۔ لہذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ہر کوئی پکارے گا یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت، اور وہ ہستی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور میں پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ گندا ہوں میلا ہوں پر تیرا ہوں میرے مولا بخش دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کی برکت سے نازل ہونے والی مشکل یا مصیبت رد کر دی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس رب کی ذات پر توکل کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے، اور سب سے بری دوری اللہ سے دوری ہے۔ یقین کیجئے کہ کچھ باتیں صرف اللہ کو بتانے والی ہوتی ہیں۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ جس کا دل دکھاؤ اس سے معافی بھی مانگو، بندہ ناراض ہو تو اللہ بھی نہیں مانتا۔ اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو جو چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ معاف کر دینے سے انسان کی روح پاک ہو جایا کرتی ہے۔ اپنی ذات کو کچھ ایسا بنا لو کہ جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ سے کوئی لالچ نہیں، اور وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے خیر مانگتے رہتے ہیں۔ کچھ رشتے صرف محبت سے بنتے ہیں، لیکن کچھ رشتوں کو محبت کے ساتھ ساتھ اعتبار اور اعتماد کی ضرورت بھی پڑتی ہے، ان کو قائم اور مضبوط رکھنے کے لیے۔ یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیب سے ملتے ہیں۔ یہ آپ کی خوشی میں مسکراتے ہیں اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ دوست وہ ہے جس کی محبت بے لوث اور جس کا خلوص بے مثال ہو، جس کی وفا انمول، ہمدردی بیش بہا، اور جس کی جدائی میں بے پناہ غم ہو۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو آپ کے لیے فرصت نکالتے ہیں۔ دعا ہو یا محبت، اگر خاموشی سے کی جائے تو تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض
کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ وہ بھی ایسے ہی بن جائیں۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہو تو اصلاح اپنے آپ سے شروع کی جاتی ہے۔ کسی شخص کا آپ پر یقین کرنا آپ کے لیے فخر کی بات ہے، اور جب آپ پر کوئی یقین کرے، بھروسہ کرے، تو اس کا یقین ٹوٹنے نہ دیں۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ایک نئی راہ ہمیشہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ، لیکن اکیلے میں نکلے آنسو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھ بہت جاتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ صحیح راستہ دکھانے والا دوست انسان کا تجربہ ہے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے، کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے، تو کوئی ضرورتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے، تو کوئی روح کی کھوٹی پر لٹکی خواہشوں کی گھڑی سے۔ رب پر ٹھہر جانے والی نگاہ مخلوق سے گزر چکی ہوتی ہے۔ حرف زبان سے رکوع تک، آنکھوں کے نیل سے سجود تک، میرا عشق تیرے گرد ہے، فریاد سے کن فیکون تک۔ فقط پاکیزہ جذبوں کی پرکھ ہوگی سرے حشر، گنے گا کون سجدوں کو، وضو پر کون جائے گا۔ رشتے تو صرف دل سے بنتے ہیں، کاغذ پر تو صرف گواہی ہوتی ہے۔ دیوار کے گرنے سے زیادہ ہے یہ رنج، ملبہ جو ہٹایا تو سایہ نہ ملا۔ کیا گناہ کر کے گھبرا رہا ہے تو، نیکی کر کوئی گر چاہیے سکون۔ ایسے شخص کی صحبت سے اجتناب کریں جو اعتماد کو ٹھیس پہنچائے، راز کو فاش کرے، اور جب مطلب نہ ہو تو منہ موڑ لے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہے۔ منزل پر نہیں، سفر پر توجہ دیں۔ خوشی کسی سرگرمی کو ختم کرنے میں نہیں، بلکہ اسے کرنے میں پائی جاتی ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، خوش رہیے، اور اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی خوبصورت جگہ رہنا چاہتے ہیں تو کسی کی سوچ میں رہیں، کسی کے دل میں، کسی کی یادوں میں، اور کسی کی دعاؤں میں رہیں۔ اگر خود نہ جانتے ہو تو ان کو سنو جو جانتے ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ عیادت، تعزیت، صلہ رحمی اللہ کے لیے کیجیے، ایسا کریں گے تو پھر تعلقات بدلے کی بھیٹ نہیں چڑھیں گے۔ ربط جو شاخ سے رکھتا ہے سنور جاتا ہے، پھول جب حد سے گزرتا ہے بکھر جاتا ہے۔ ایک زمانے کی خرابی سہی اس میں، لیکن وقت کی بس یہی خوبی ہے، گزر جاتا ہے۔ یہاں الجھے الجھے روح بہت، پر اصلی کم بہروب بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا، جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔
مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ اللہ روٹھ جائے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اسے اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آ جاتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو۔ موت کیا ایک لفظ بے معنی، جس کو مارا حیات نے مارا۔ دل کی خاموشی پہ مت جانا، راکھ کے نیچے آگ دبی ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہ ہو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایسا گم ہوں میں اپنی دنیا میں، خود سے ملنا محال ہے میرا۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ نماز اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کرے ہمارا یہ رابطہ کبھی ختم نہ ہو۔ قرآن ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ کبھی سجدہ، کبھی آنسو، ہزاروں کوششیں، لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے نہیں ملتا۔ میرے رب نے فرمایا ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں۔ اپنے رب پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر چیز سے پاک ہو۔ یہ یاد رکھو، ایک روز ہم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے، اس نے کہا وہ صبح توبہ کرے گا، وہ سویا مگر اس کی صبح نہ ہوئی۔ جو ذلت انسان محبت میں برداشت کر جاتا ہے، عام حالات میں وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا اگلا سفر دھوپ کا سہی، ذلت کی چھاؤں میں اب لوٹ کر نہیں آنا۔ اس سیارے پر کئی لوگ بستے ہیں، وہ سب آپ کی طرح نہیں ہیں، ان کا مختلف ہونا قبول کیجیے۔ اپنے حصے کی محبت اتنی شدت سے نبھائیں کہ جو بھی آپ کا دل دکھائے وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے۔ محبت، دوستیاں سب بہت انمول رشتے ہیں، لیکن جہاں عزت نفس زخمی ہو، سب کو چھوڑ دینا چاہیے، سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے، لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ اس بات کا یقین رکھو، جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے
وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہو۔ اور جس نے تمہارا سب سے زیادہ دل دکھایا، تم اسے معاف کر دو، یہی بہترین عمل ہے۔ کسی کے ساتھ عمل اس کے سلوک کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے اخلاق کے مطابق کرو۔ کوشش کیا کریں کسی سے زیادہ گفتگو نہ ہو۔ ہاں، اگر کرنا چاہیں تو اتنا لازمی اندازہ لگا لیا کریں کہ سامنے والا آپ کی بات سننے میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ ایسی جگہوں پر خاموشی بہتر ہوتی ہے جہاں آپ کے الفاظ کی کوئی قیمت نہ ہو۔ طبقہ کوئی بھی ہو، لوگ دوسروں کی ذات پر بات کرنے کا وقت کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتے ہیں۔ دوسروں کے زخموں کو کریدنا اور ان سے لطف اندوز ہونا تو ویسے بھی کچھ لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ رہنما کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ نے خود اٹھنا ہے۔ بہت جمع کر کے خود کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ ہر دفعہ محسن نہیں آیا کرتے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ انسان کتنا عجیب ہے، خوشیوں کے ہزار بہانے ہونے کے باوجود خود کو تکلیف اور دکھ میں رکھنے کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر ہی لیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کریں۔ کسی کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ انسان اپنی تکلیف کا اظہار رو کر کرے۔ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا تو وہ پھر ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، کیونکہ وہ ذات عدل کرتی ہے۔ ہاں، یہ تو انسان کی فطرت ہے، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ بھلا دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی غلطی جانتے ہوئے بھی معافی نہیں مانگتے، اپنی زندگی سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ جس نے دو جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ آپ کو بکھرنے نہیں دے گا۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے کہ آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہیں،
لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی ہو جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہشیں اور زندگی میں ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قابل ترس نہیں، قابل رشک بنے۔ ہم انسان بھی اللہ کی انوکھی مخلوق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لیں، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئے تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خاص لمحے بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں ان احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون دیتے ہیں۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہار نہیں سکتا، اور اسی طرح اللہ اپنے بندے کو ہارنے نہیں دیتا۔ وہ دنیا میں شاید پیچھے نظر آئیں، مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ کے بغیر زندگی اندھیر ہے، اللہ کے بغیر زندگی سراب ہے، اللہ کے بغیر زندگی عذاب ہے۔ محبت وہی ہے جو رب سے کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت میں دل نہیں توڑے جاتے، چھوڑنے کا ڈر نہیں ہوتا، انسان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی خدا سے محبت اور مخلوق سے شفقت ہے۔ ایمان بڑھتا ہے قرآن کے ساتھ، آپ قرآن سے تعلق رکھیں اور ہر قیمت پر رکھیں۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مشکلات اور مصائب ٹل جاتے ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے، شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ سوتے ہو یا جاگتے ہو، پڑھتے ہو یا لکھتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہیں خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ بہترین رشتہ وہ ہے
جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بلا شبہ یہ رشتہ آپ کا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر آنسو رکھ کر جو چاہیں لے جائیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جو چاہے کرے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں نور ڈال دے، ہماری بصیرتوں میں نور ہو، اور ہمارے نفس میں نور ہو، اور ہمارے لیے نور کو بڑھا دے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھولنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں سب سے طویل قسم کھاتا ہے 11 بار، اور فرمایا بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، دوست کی دوستی سا پیار کرو، باپ کی شفقت جیسا پیار، ماں کی ممتا جیسی محبت کرو۔ تم اس سے اتنی محبت کرنے لگ جاؤ گے اور وہ تمہارے نصیب سے درد کی لکیر کو مٹا دے گا۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی تو وہی ہے جو آج ہے۔ رشتوں کو اکثر اس وقت زنگ لگ جاتا ہے جب ایک دوسرے کے پہل کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ کبھی کسی کا تجسس، کبھی خود اپنی تلاش، عجیب دل ہے ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ گما کی حد سے گزر کر یقین تک پہنچے، جو سیدھی راہ چلے علم دین تک پہنچے۔ وہ جو تمہاری آنکھ سے نکلے ایک قطرے سے راضی ہو جائیں، تو کیا چاہیے اس سکون کے علاوہ تمہیں؟ اور جب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہیں مل جائے تو کیا ضرورت ہے تمہیں سہاروں کی؟ کیا ایسا کچھ ہے جو اللہ کی دسترس سے بھی باہر ہو؟ تو پھر یہ مایوسی کیسی جب وہ ہاتھ کو اٹھا کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی بناوٹ کو جملوں میں ترتیب دینا سکھا دیتا ہے۔ وہ رب دعاؤں کو بھی ناممکن ذریعوں سے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا نہ سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ نیک بننے کی کوشش بھی اس طرح کرو جس طرح خوبصورت بننے کی جاتی ہے۔ اپنے سے بہتر کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری کرنے کی بجائے اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب بھی تمہیں سکون کی کمی محسوس ہو، تم اللہ سے بات کر لیا کرو۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ تعالیٰ کبھی دوسرے در کھولے بغیر پہلے در بند نہیں کرتا۔ ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔
اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں